ویلکم بیک ناظرین. اوریہ صاحب سے ہی ڈائریکٹ گفتگو کر لیتے ہیں. اوریہ صاحب, کرونا کیسز میں ہم دیکھا ہے کہ اب کسی حد تک لوگوں کو تسلی ہو گئی تھی کہ اب ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ہلاکتوں کی تعداد بھی اب تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی تھی, لیکن پھر سے اس پہ ایک بار پیک پکڑ لی ہے. پاکستان کے پیرائے پہ اس کو ہم نے دیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے آپ ذرا عالمی منظر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا سا پاکستان کے لوگوں کو 2 منٹ سمجھا کے پھر میں عالمی منظر پہ آ جائے گی. نہیں سمجھ نہیں. جس وقت بیمار ہوتے ہیں نا, آپ مجھے بتائیے, کیا ایک غریب آدمی اس کو شوگر ہو اور ایک سرمایہ دار جو شوگر ہو تو دونوں ٹیکہ لگاتے ہیں نا؟ اس کو پتا ہوتا ہے شوگر نہ ہوئی تو مسئلہ ہو جائے گا میرا. اس کو پتا ہوتا ہے بیماری کو فیس کر رہا ہوں, اس کے ساتھ لیو کرنا ہے, پوری زندگی لیو کرنا ہے. جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے, جس کو لو بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے, جس کو ہائپر ٹینشن کا مرض ہوتا ہے, وہ بیچا دکاندار کیوں نہ ہو, وہ بھی اپنی ایک دوائی جو ہے وہ کھاتا ہے, اس نے بھی پوری ریب اور کچھ شوگر والا اور کچھ حکیم کی اس نے دوائی رکھی ہوتی ہے, کڑوی سی اس کے کوڑ گندلے کھا رہا ہوتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کہ یار لیو کرنا زندگی ایسے گزارنے. جس بندے کو معذوری ہو جاتی ہے, ٹانگ اس کی ایسے ہوتی ہے, پولیو والی ہوتی ہے, وہ پولیو کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک معذوری ہے جو کہ بحیثیت قوم دنیا کو چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جس بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھو نا, وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ میکسیمم احتیاط کریں تاکہ آپ بچ سکیں, کیونکہ بچ تو آپ سکتے نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ نہ آپ کا سبزی والے پہ کنٹرول ہے, نہ آپ کا کھانے والے پہ کنٹرول ہے, دودھ والے پہ کنٹرول ہے, نہ دودھ والے پہ گروسری والے پہ کنٹرول ہے, پیٹرول پمپ ایون نوٹوں پہ نہیں کنٹرول بھائی. تو آپ کتنی زیادہ سینیٹائزنگ کرتے ہیں, صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے ناک اور منہ کے درمیان یہ رابطہ ٹوٹ جائے, ورنہ آپ کے کان پہ کرونا پڑا ہوا ہے, آپ کے ناک پہ پڑا ہوا ہے, آپ کے سر پہ پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوگا. اوکے. میں بعض ہزار بیسیکلی یہ RNA ٹائپ چیز ہے, اس کو DNA سے مختلف ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک اس میز پہ اگر پڑا ہوا ہے, بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں, تو یہ ایک ڈیڈ چیز ہے. لیکن اگر یہ جیسے ہی آپ کے منہ میں آتا ہے اور منہ میں آ کے یہ اندر پھیپھڑوں کی طرف چلا جاتا ہے یا منہ کے اندر بیٹھا رہتا ہے, آپ کے کسی سیل میں پہنچتا ہے, تو یہ سیل کے اندر گھس کے زندہ ہو جاتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے, اور پھر حکم دیتا ہے, اس کے DNA پہ قبضہ کرتا ہے, حکم دیتا ہے کہ میری طرح کے اور بنانا شروع کر دو. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امیونٹی سسٹم بنایا ہوا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, جانور ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں نا, اس کو کیوں نہیں ہوتا کرونا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ان کا امیونٹی سسٹم فوراً ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا, یہ اس کی بیسیکلی ایک قسم ہے, اس کے اندر سے ہی نکلی بھی ایک وائرس کی ایک قسم ہے, جس میں سے برڈ فلو بھی آیا, جس میں سے ایبولا بھی آیا, جس میں سارس بھی آیا. اس سے اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے. شکلیں اس وقت بدلتا ہے کہ جب امیونٹی سسٹم جو ہے وہ مکے مارنا شروع کرتی ہے نا اس کو, کیونکہ وائرس ایسی چیز ہے کہ جس کو مارا نہیں جا سکتا, اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, یہ ڈیڈ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے, یہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے. آپ اس کو صرف کہتے ہیں وائرس لیٹنسی, آپ اس کو تھکا کے نا کونے پہ لگا دیتے ہیں اور وہ پڑا رہتا ہے, وہیں مر جاتا ہے. پھر اس کی ایک اور اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے راز یہ ہے کہ وائرس جو ہے مرتے ہوئے اپنی لاش نہیں چھوڑتا, اٹس نیور فوسلائزڈ, یہ غائب ہو جاتا ہے. صحیح. یہ مرتا ہے تو اس کی لاش نہیں ہوتی. دنیا میں فوسل جو بنتے ہیں اس میں ڈھونڈ لیتے ہیں, یار اس کے کان میں مچھر چڑھ گیا تھا, اور لڑ گیا تھا, اس کو یہ ڈینگی لڑ گیا تھا, اس کو بیکٹیریا لڑ گیا تھا. You can't find it. You can't find it. اسی لیے جو 102 سال پہلے وائرس ہوا تھا, اس کا آج تک اس کی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی, اس کا علاج رہا. تو اس لیے آپ نے اس کا زندہ رہنا, یہ اپنی طبی موت آپ مر جائے گا. دنیا کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ, یہ بتائیں. دنیا میں یہ ہے اس وقت, یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر, آج میں یاد پڑھ رہا تھا سویڈن کا. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں سویڈن والوں نے, آپ ہم میں باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی اگر دنیا لاک ڈاؤن پہ واپس آ رہی ہے تو ہم کیا کریں. سویڈن کی حکومت نے معذرت کی آج لوگوں کے ساتھ کہ کاش ہم بھی باقی ملکوں کی طرح اگر ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا. سویڈن ایڈمٹس اٹ کوڈ ہیو بیٹلڈ وائرس بیٹر. آپ اندازہ کریں, the Sweden's chief epidemiologist showed contrition on Wednesday as criticism mounted over the Scandinavian countries hotly debate methods fighting. وہ کہتا یہ ہے کہ Sweden, a nation of 1.2 billion people, has seen 4,468 deaths, جو کہ پورے اس ریجن میں سب سے زیادہ تھی. وہ کہتے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ ایسی ویو ہوئی تو ہم وہی کریں گے جو باقی ملکوں نے کیا ہے, کہ ہم نے لاک ڈاؤن جو ہے ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا.
حکومت ہی سرپرستی سے اس لاک ڈاؤن کو سیریس نہ جی لینے کی۔ جی، اور اس نے یہ کہا ہے انفیکشن ریٹ جو تھا ہمارا 43.24 ڈیتھ پر 10,000 ہو گیا تھا which was the highest۔ اور اس نے جو ہے کہ جان ہاپکنز یونیورسٹی نے بھی ہمیں کہا کہ تم لوگوں نے سترہ اگر یہ بڑھ جاتا تو تمہارا مسئلہ تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن میں ہم یہ کہا، یہ سویڈن کی مثال ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی ملک کسی کی مثال نہیں ہوتا۔ میرے خان صاحب روز آ کے جب مثالیں دیتے ہیں نا جی، دیکھیں جی باقی ملکوں نے کیا کیا، او بھائی وہاں پر اگر آپ کہتے ہیں نا تو وہاں پر ہر بندہ دستانے بھی پہن لیتا ہے، ماسک بھی لگا لیتا ہے، گھروں میں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی پاپولیشن کو اس سے مقابلہ کیا کم از کم یہ نہیں کہتے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ 4 بچے بیوی بٹھا کے باہر کے میں کہتے جا رہا میں لاک ڈاؤن دکھانے جا رہا لاک ڈاؤن دکھانے جا رہا، اللہ اکبر۔ اچھا ایون یہ آپ اندازہ کریں بغیر کسی وجہ کے ہم باہر نکلتے ہیں پورے ملک میں اندر۔ اصل میں دیکھیں آپ کا پورا ادارہ ہے نا، ایک آپ کے جتنے ادارے کے 200 بندوں کے پاس جاری ہونے چاہیے تھے اور اس پہ ڈیوٹی آرز لکھا ہونا چاہیے تھا، اور ڈیوٹی آر کرا۔ اور یہ سب سوری ٹو کٹ یو کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو، لیکن مجھے ایک 13 ہفتوں کی آواز چل رہی ہے کہ 13 ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس پینڈیمک کے دور میں کہا ہے کہ 13 ہفتے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ ہم نے کل اس سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت بیڈز جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اکثریت ہاسپٹل میں بیڈوں پہ ڈاکٹر لیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، یہ جناح ہاسپٹل میں جو 55 بیڈ تھے سب پہ ڈاکٹر لیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی صورتحال یہ ہے تو باقی جگہ پہ کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں، آپ آئیں ذرا امریکہ کی طرف۔ امریکہ میں سے 2 لاکھ سے زیادہ بندہ جی بالکل، جی ٹھیک پردہ فرما گیا ہے، پردہ فرما گیا۔ اچھا اب امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی بھی پاکستان سوسائٹی سے مختلف نہیں ہے۔ امریکن سوسائٹی کے بارے میں ایک جنرل تبصرہ ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے اس سوسائٹی میں کبھی کوئی قحط یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے 1492 میں جس کولمبس کی تصویریں ہم لگاتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں بہت بڑا، اس اکیلے نے 5 لاکھ ریڈ انڈین مارے تھے۔ بالکل ایسی تھا، اکیلے۔ اور ہمارا یہاں ہیرو ہے یہ۔ جی کولمبس نے دنیا نئی دریافت کی، پتہ نہیں کیا چیز تھا وہ یہ تھا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ 3.5 کروڑ ریڈ انڈینز کو مارے تھے، اور جس وقت یہ دنیا ترقی کے معراج پہ تھی، جب انڈیا میں شاہ جہاں تاج محل بنا رہا تھا، جب ایران میں صفوی حکمران تھے اور وہ مینار جمعہ اور وہ جو اصفہان کا بازار بنا رہے تھے اور وہاں پر تہذیب ہو جاتی تھی، اور جب ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی، جو 1619 میں غلاموں کی تجارت شروع ہوئی تھی۔ یہ آج کالوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بنیادی طور پر حالت یہ ہوتی تھی غلاموں کی تجارت کی کہ یہ پورے کے پورا علاقے سے جو غلام مال لے کے آتے تھے جیمز ٹاؤن میں وہاں پر، اور ان کو آبادیوں میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ ان کو پکڑا جاتا تھا 2 طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہ کچھ کو اغوا کیا جاتا تھا، سارے گورے وہاں پہنچے ہوتے تھے جیسے۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ گڑھے کھودے جاتے تھے، اس کے اوپر نا وہ رکھ دیا جاتی تھی ٹینیاں وینیاں، تو گورے اس کے کالا بیچارہ چلتا پیدا اس کا گروپ گرتا تھا، اور پھر ان کو جال لگا کے پکڑا جاتا تھا، اور پھر ان کو ایک پورے کے پورے اس میں رکھ کے اور ایسے جہازوں میں بھیجا جاتا تھا جن کی چھت جو تھی کیبن کی 2.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، کھڑے بھی نہیں ہو سکو، یہ ہوتے ہی دراز کا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر ان کو وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ 1619 میں یہ آئے ہیں اور اتنے پھیل گئے تھے کہ 1661 کے اندر کانگریس نے، جمہوری کانگریس نے ایک لا پاس کیا تھا کہ کالے اور گورے کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے آخری جو تھا وہ الباما جو ریاست ہے اس کے اندر 2000 میں یہ قانون ختم ہوا ہے۔ یہ دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا 2000 میں یہ قانون ختم ہوا ہے الباما سے، الباما انٹر میرج جو ہے کہ نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ہے 1861 سے لے کے 1865 تک ایک 4 سال کی جنگ چلی تھی۔ 11 ریاستیں تھی کہتی ہیں ہم غلامی کے حق میں ہیں، باقی ریاستیں نارتھ کی کہتی نہیں ہیں۔ جنگ چلی تھی، جنگ کے اندر کوئی تقریباً 3.5 لاکھ بندہ مرا تھا، جن میں 80,000 کالا تھا، 50,000 گورا تھا۔ اس کا ابراہیم لنکن نے ان کا قانون ختم کیا تھا، لیکن اس دن سے لے کے آج تک یہ سلمان صاحب اتنا پرانا قصہ نہیں ہے، یہ 100-125 سال کا قصہ ہے۔ فرانس میں شروع ہو گیا 2016 کے واقعے کے بعد۔ یہ پرانا قصہ نہیں ہے،
یہ تہذیب یافتہ معاشرے کا قصہ ہے. اس میں 1777 میں امریکن آئین آ چکا تھا جو کہتا ہے کہ لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، جو انسانی حقوق کی سربلندی کا علمبردار ہے. اس آئین کے تحت 1861 کے اندر 11 فیڈریٹنگ سٹیٹس بنی تھی جو کالوں کی غلامی کے حق میں تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اور کوئی کالا لیڈر نہیں جو پیدا ہوا ہو اور لڑا ہوا ہو اور ان کے حق میں اور اس کو قتل نہ کیا گیا ہو، خواہ وہ مارٹن لوتھر کنگ تھا، خواہ وہ اپنا کیا نام تھا اس کا جو میلکم ایکس تھا، یا اتنے بھی. ابھی یہ جارج والا معاملہ بھی یہی ہے نا، پرانے سکار سامنے آ رہے ہیں. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ پھر 75% گوروں نے پھر امریکہ فتح کیا ہے، ویسے ہی جیسے انہوں نے 1492 میں وہ کیا نام تھا اس کا، کولمبس کے آنے کے بعد ہنگری سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، جرمنی سے جو چور تھا، جو ڈاکو تھا، جو آؤٹلا تھا، جو 2 نمبر آدمی تھا، وہ جا کے امریکہ میں. اچھا، اور یہ سب ویک کا لاسٹ پروگرام ہے، ہم اناؤنس کر چکے ہیں. یہ 13 ہفتے کتنے امپورٹنٹ ہے. اچھا، 13 ہفتے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، 13 ہفتے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر 13 ہفتے کے بعد اگر یہ صورتحال ایسے چلتی رہی اور ہم نے اس کو آپ کو ٹڈی دل اور 2 چیزیں، ایک تو یہ ٹڈی دل میں بھی ہم مکمل طور، آج آرمی چیف کا بیان ہے یار، اندازہ کریں کہ میں یہ چاغی سے چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اچھا، ایران، پاکستان اور افغانستان، ان تینوں کا مل کے ایک بہت بڑا صحرا بنتا ہے جو چاغی میں ڈپٹی کمشنر کا گھر ہے نا، وہ پہاڑی کے اوپر ہے. اس کے بعد ایک ریگستان شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اس کی سن سیٹ اور اس کا چاند کا نکلنا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا. تو وہاں آرتھنگٹن ڈیوی ایک ڈی سی نے لکھا تھا کہ میں اس پہاڑی کے اس گھر میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی کا آخری سورج یہاں سے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، وہ صحرا جو ہے، اس صحرا میں یہ ٹڈی دل جو ہیں انڈے دیتی ہیں. آپ اندازہ کریں اتنا لمبا اس کا انڈا ہوتا ہے، پورے ہاتھ اتنا. اچھا، ایک ایسی تھیلی سی ہوتی ہے، اچھا، وہ تھیلی زمین کے اندر ایسے دفن کر دیتی ہے. ٹھیک. اچھا، اور اس کے اندر تقریباً کوئی 8-10 ہزار انڈا ہوتا ہے، بعد 5,000. وہ انڈا پلتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس پورے صحرا کے اندر آپ ایران کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہو، آپ افغانستان میں ہیلمند کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ یہ جو علاقہ ہے نا، ماشخیل کا علاقہ، اس کے بعد نوکنڈی کا علاقہ، پھر دال بندی، اس پورے کے ہم نے کچھ نہیں کیا. سپٹمبر میں وہ ایک دفعہ انڈے دے کے چلے گئی. ہم کیا کرتے کیا تھے پہلے؟ سر پہلے میں بتاؤں آپ کو، 1953 میں آپ نے 20 جہاز خریدے تھے. یہ جو ٹڈی دل مارنے والا جہاز ہے بڑا سستا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے اختر مرین مربت صاحب، وہ 6 لاکھ میں جہاز بنا کے بیچتے ہوتے تھے. اچھا، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک انجن ہوتا ہے، باقی ایک اپنے گنر لگا کے چھوٹے، یہ 1000 فٹ 1500 فٹ کے اوپر تو سپرے کر رہا ہوتا ہے یہ سارا کچھ. یہ تو کچھ کرتا نہیں. ٹھیک، آپ تو امپروائز بھی ابھی بھی بنا بھی نہیں تھا. تو ہم کرتے تھے کہ پورے ایک لوکس افسر ہوتے تھے مفتی صاحب، وہ میجر ڈی سی کو رپورٹ کرتے تھے. بارڈر میں ہم جب ایرانیوں کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے تو ہم جا کے ان کو بتاتے کہ تم نے کتنی ماری ہیں، ہم نے کتنی ماری ہیں. پورا ہمارا ایڈمنسٹریشن تباہ. سر کیا بڑھ سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تھا. اچھا، کچھ طوفان دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں کہوں گا کہ کل سورج چاند گرہن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب چاند گرہن آتا تھا تو آپ خاص طور پر نماز کسوف و خسوف پڑھا کرتے تھے. کل 8 بجے سے 10 بجے تک چلے گا. اس دوران خاص طور پہ اللہ سے استغفار مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور 2 نفل رکعت جو ہے وہ پڑھیں. خیر، یہ کہیں نہ کہیں اشارے ہیں اس معافی کے جس کا اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ ہمیں طلبگاری لینی چاہیے پروردگار سے. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کر. پروگرام میں آج اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. اگلے ہفتے پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.